बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत अहम दिन है आज एक बार फिर। वैसे तो हम हमेशा ये सुनते रहे आतिका खान साहब कि पाकिस्तान तारीख़ के नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन वाकई अब नाजुक दौर है, क्योंकि आज की जो प्रोसीडिंग है बहुत अहम इसलिए है कि माजी में सब कुछ हुआ। इस मुल्क में ताले आजमा भी आए, इस मुल्क में सब कुछ हुआ, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पे बाकायदा फिज़िकली हमला भी हुआ। लेकिन कभी किसी ने ये सोचने की या करने की जुर्रत नहीं की कि अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की अदलिया पे वार किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार के साथ छेड़खानी की जाए। ये जो सू मोटो नोटिस लेने के बाद कि जब आईन पाकिस्तान पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन को और फेडरल और सूबाई हुकूमतों को कि जब असम्बली टूटती है तो 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करना है। ये ना मैं कहता हूँ, ना इमरान खान साहब कहते हैं, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ना कोई और, बल्कि आईन पाकिस्तान कहता है। उसमें जब सू मोटो नोटिस लिया गया तो रमज़ान के महीने में तरावी के वक्त में स्पेशल इजलास बुला के आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईन पे वार किया। इस हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पार्लियामेंट के कंधे पे अपनी ख्वाहिशात की बंदूक रख के आपको हम सुप्रीम कोर्ट और आईन का खून नहीं करने देंगे। जुडिशल रिफॉर्म्स होती हैं, यस, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, हम सबको पता है। आईन में तब्दीली भी होती है, तरमीम भी होती है, लेकिन उसके तरीके हैं। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में कमी करने के लिए आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत थी सू मोटो पावर में, और आपको ये सू मोटो बड़ा बुरा लगा। मैंने उन दिनों में ये बात की थी कि एक है गुड सू मोटो, एक है बैड सू मोटो। जिस सू मोटो पावर से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई वो गुड सू मोटो था पीडीएम के लिए, और ये वाला बुरा है, ये बैड सू मोटो है, क्योंकि ये आपको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। तो फिर आपने जुडिशल रिफॉर्म की आड़ में सुप्रीम कोर्ट की इख्तियार को कम करने की जो सही और कोशिश की है, इसको पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के साफ़ी बरादरी, हक परस्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम, हमारी सिविल सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपने जुडिशल रिफॉर्म करनी है, उसका तरीक़ाकार क्या है? आप अपोजिशन को एंगेज करें, उनके साथ बैठें, बताएं आप क्या करना चाहते हैं। आप लॉयर कम्युनिटी से एंगेज करें, आप जुडिशरी से एंगेज करें और बताएं कि आपके क्या जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, उस पर बहस हो, उस पर डिस्कशन हो, और उसके बाद आप किसी नतीजे पे पहुँचें। आपके पास तो आईनी तरमीम करने के लिए जो रिक्वायर्ड तादाद है मतलूबा वो भी नहीं है। साफ ज़ाहिर है आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, साफ ज़ाहिर है आप अवाम से डरते हैं, साफ ज़ाहिर है आप अवाम का सामना करने से डरते हैं। और मैं तो क्या, आपके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी साहब भी अब फरमा रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि इस घर को लग गई आग घर के चिराग से, कि वो खुद बोल रहे हैं कि 20 अरब रुपए का आटे की तरसील में खांचा लगा है। अब चाहे आप उसको जो भी रंग दें, बंदा सच बोल गया है। आप पे तो चार्जशीट आपके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने लगा दी, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, पीडीएम की हुकूमत को कह रहा हूँ। और मौलाना साहब, अवाम से इतना ना डरें। इमरान खान का आप मुकाबला क्या करेंगे? आप तो इमरान खान के सिपाही अली अमीन खान गंडापुर का भी मुकाबला नहीं कर सकते, और इसीलिए आज अली अमीन खान गंडापुर के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान में किसी बदतरीन दहशतगर्द के साथ ऐसा नहीं हुआ जो आज गंडापुर साहब के साथ हो रहा है। क्या गुनाह है उसका? क्योंकि वो इमरान खान का सच्चा सिपाही है, साथ खड़ा है, बस ये गुनाह है और कोई गुनाह नहीं। तो आज इसलिए अहम प्रोसीडिंग है, हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े, हम अपनी आईन के साथ खड़े, और ये यकीन अवाम को दिलाना चाहते हैं कि अगर आईन में तरमीम होगी तो 2/3 से होगी। इनके पास नहीं है, 2/3 वाला बार बैठा है, कल लाहौर में खड़ा था, पूरी कौम उसको जानती है, उसका नाम इमरान खान है। इंशाअल्लाह 2/3 से आएगा, फिर इन लोगों के साथ बैठाएंगे। अब बताओ क्या करना है? आपके पास तो आईनी तरमीम करने के लिए 100 से ज़्यादा बंदे कम हैं, तो फिर ये हड़बोम क्यों, ये खड़ा क्यों, ये पाकिस्तान के निज़ाम से छेड़खानी क्यों? इसलिए आज बड़ी अहम प्रोसीडिंग है, और सुबह 11 बजे
نشست بھی ہونی تھی, ڈائلاگ ہونا تھا, لیکن اس کو ڈیلے کیا. بہرحال کوششیں ہو رہی ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ سبوٹاج ہو. جس طرح پرویز الہی صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا, آپ کو آج پتہ لگا کہ پاکستان کا سابق وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کا وہ کرپٹ ہے. آخری بار کب کرپشن کیسز میں کسی کے گھروں پہ بلڈوزر اور کسی کے گھروں پہ بختر بند گاڑیوں سے حملے کیے گئے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا, اللہ نہ کرے, لیکن ہم نے تو نہیں کیا. ہم نے تو بلاول ہاؤس یا جاتی عمرہ کے ساتھ یہ کرنے کا سوچا تک نہیں, اور نہ کبھی کریں گے جو آپ نے پرویز الہی صاحب اور ان کے گھر کی خواتین, عزت دار پردہ خواتین کے ساتھ کیا. بچہ جانتا ہے. کوشش کی گئی کہ یہ ڈائلاگ کو سبوٹاج کیا جائے. میری دعا ہے کہ باہر چاہے کچھ بھی ہو, جو ڈائلاگ میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب, پوری قوم کی توقعات ہیں, کیونکہ آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, اور آپ کی جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں, زرداری صاحب ہو گئے یا میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب. اور آخری بات, کل ایک کارٹون فلم چلی, ایک قوم سے مذاق کیا گیا, میاں جاوید لطیف صاحب, خواجہ آصف صاحب, کیا آپ اسی شخص کی کابینہ میں نہیں ہیں جس کا نام شہباز شریف ہے؟ اور کیا یہ ڈائلاگ شہباز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارا نہیں, آپ اپنی جماعت, اپنی حکومت, اپنے وزیر اعظم کا مذاق اڑا رہے ہیں. یا پھر جائیں ان کو سمجھائیں کہ ڈائلاگ سے اٹھ جائیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنا مذاق نہ اڑائیں, اپنی حکومت کا مذاق نہ اڑائیں, شہباز شریف صاحب کا مذاق نہ اڑائیں, زرداری صاحب کا مذاق نہ اڑائیں. آپ جا کے ان کو کنونس کریں یا پھر اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں. میں اگر کیبنٹ ممبر ہوں اور میں اپنے وزیر اعظم کے ایک بالکل کلیئر فیصلے کے خلاف ہوں, اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں, استعفیٰ دے دیں. آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور یہ ڈائلاگ کا راستہ کس نے دیا ہے؟ اسی عدالت نے دیا ہے. آخر میں پھر آج اہم پروسیڈنگ ہے, ہماری توقعات ہیں کہ یہاں سے آئین پہ مبنی مضبوط فیصلے آئیں گے, اور رات کو قوم کو سیاستدانوں کی طرف سے کوئی خیر کی امید بھی ملے گی. خدا کر کے سیاستدان بیٹھے ہیں, ہمیشہ یہ گلہ رہا کہ سیاستدان اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتے, تو ہماری ہم سب کی دعائیں ہیں کہ ان کو اللہ توفیق دے کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے. بہت شکریہ. اگر ڈائلاگ کامیاب نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کے پاس نیکسٹ پلاننگ کیا ہے؟ آئین کا راستہ اپنائیں گے, سپریم کورٹ کا راستہ اپنائیں گے, عوامی جدوجہد کا راستہ اپنائیں گے. چاہے کچھ بھی ہو جائے, پاکستان کے آئین اور پاکستان کے عوام کے حق پہ کسی کو ڈاکہ مارنے نہیں دیں گے. ہم دوبارہ سپریم کورٹ آئیں گے, ہم دوبارہ پٹیشن کریں گے. اچھا سر, یہ آپ نے جیسے انالیسس کیا کہ جاوید لطیف کی تنقید کو آپ نے خود حد سے تنقید کا نشانہ بنایا, یہ بتائیے گا اس طرف سے بھی کیا ڈائلاگ کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ خان صاحب کی جو پہلے اسٹیٹمنٹ آئی ہے, کیا اس سے متاثر نہیں ہوں گی ڈائلاگ؟ لیکن آج بیٹھک ہو جائے, وہاں جو تجاویز سامنے آئیں گی, دونوں طرف ذمہ دار لوگ ہیں. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب سے زیادہ سنجیدہ اور تجربہ کار کم ہی لوگ ہوں گے. وہ جو بھی تجویز اپنے چیئرمین کے پاس لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ کچھ سوچ بچار کے ساتھ جائیں گے. اور دوسری طرف مسلم لیگ نون میں اگر میاں نواز شریف صاحب کے قریب ترین کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے, میری رائے میں شہباز شریف سے بھی زیادہ شاید اسحاق ڈار صاحب. وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, بڑے سنجیدہ آدمی ہیں. نوید قمر صاحب سنجیدہ سیاستدان ہیں, وہ بھی زرداری صاحب کو اپنی رپورٹ دیں گے. میرے خیال میں ہمیں کنکلوژنس کی طرف جلدی چھلانگ نہیں مارنی چاہیے. اور ایک اور بات بھی, یہ جو ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ آج مذاکرات کا آخری دن ہے, میں اس کے حق میں ہوں کہ بہت زیادہ ٹائم نہ دیا جائے, لیکن یہ کہنا کہ آج کے بعد بیٹھک ہی نہ ہو, یہ غیر سیاسی بات ہے. اگر ضرورت پڑے تو ان کو کل بھی ایک دن اور بیٹھنا چاہیے. قوم کو مسئلے کا حل چاہیے, قوم کو سیاسی مسئلے کا سیاسی حل چاہیے. سر, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے ایک سوال لیجیے گا. کانسٹیٹیوشن میں سر آئین میں تو شیڈولز بھی ہوتے ہیں, تو جو 4th شیڈول ہے آئٹم نمبر 55 جو ہے سر, اس حوالے سے سر پارلیمنٹ کو بھی اختیار ہے ہی نہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف اسی متعلق قانون سازی کرے. تو سر یہ توہین نہیں ہے ابھی جو اس کو نوٹس کے حوالے سے دیکھیں, یہ سارا کچھ بڑا ہی غلط ٹائمنگ. اصل میں ٹائمنگ بڑی اہم ہے, سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیں, اگر آپ سپریم کورٹ کے ان میٹرز میں انٹرفیئر کرتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, تراویح کا وقت ہے, آپ نے اسپیشل سیشن بلا لیا ہے اور آپ حملہ آور ہو گئے ہیں, تو آپ کی گڈ انٹینشن بھی کری تھی تو وہ بھی آپ اس سارے کام میں بہہ گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے 50 سالہ تقریب کی گئی. آپ مجھے بتائیں, آئین پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے 50 سالہ تقریب کرنی چاہیے یا آئین پہ عمل کرنا چاہیے؟
یہ تو ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھے, آپ اس نسخوں کو سونے کے فریم میں بند کر دیں, عمل آپ نے کوئی نہیں کرنا, صبح شام اس کو آپ چنتے رہیں. آپ نے جو یہاں تقریب کی وہ آئین کے لیے دیا, جوڈیشری کے خلاف تھی. اسی سپریم کورٹ کے انتہائی معزز ترین سینئر ترین جج صاحب کو بلا کے ان کے سامنے سپریم کورٹ کے خلاف جو آپ نے باتیں کی, آپ کو جج صاحب سے بھی حیا نہیں آئی کہ وہ دن آپ آئین پہ بات کرتے, آپ جو سیاسی کارکنان نے قربانیاں دی اس پہ بات کرتے, جو جیلیں کاٹی اس پہ بات کرتے, جو آمریت آئی اس پہ بات کرتے, اور جو سیاستدانوں نے غلطیاں کی اس پہ بات کرتے. پورا دن آپ نے سپریم کورٹ کے خلاف عرضہ سرائی کی. کوئی شرم نہیں ہے آپ کو. علی محمد صاحب ایک منٹ جاتے مذاکرات اچھے رک جا رہے ہیں, لیکن ایک بات تھوڑا لائٹ نوٹ میں, ویسے لائٹ نوٹ میں یہ کرنی نہیں چاہیے جو بڑا ظلم ہوا پرویز الہی صاحب کے ساتھ. لیکن جب دوسری بیٹھک ہوئی, علی ظفر صاحب نے فرمایا ہمارے جو ممبر ہیں کہ 10 قدم ہم آگے بڑھیں, تو 10 قدم آگے بڑھنے پہ آپ نے پرویز الہی صاحب کے گھر پہ بختربند سے حملہ کر دیا. یہ شکر ہے انہوں نے 20 قدم کی بات نہیں کی, ورنہ سے پتہ نہیں اور آپ کیا کرتے ہیں. علی محمد صاحب پرویز الہی صاحب آپ کی پارٹی کے صدر ہیں اور بالکل کوئی مسئلہ نہیں سر, اس طرف حملہ ہوا پی ٹی آئی کے کارکنان وہاں پہ کیوں نہیں پہنچے؟ دیکھیں یہاں پہ میں جو ہمارے کارکنان بھی پہنچے ہیں, اور ہمارے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب پہنچے ہیں, اور جو وہاں ہماری لیڈرشپ تھی وہ بھی پہنچے ہیں. اور یہاں پہ میں مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا, ان کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا, لیکن انہوں نے مذاکرات کو سیبوٹاج نہیں ہونے دیا.